نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر ہجرت پہ تھے، مکہ سے رات کے وقت نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو بڑا یہ ایک خوف کا عالم تھا۔ مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بنا رہے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وہ تدبیریں کر رہے تھے، وہ چالیں چل رہے تھے، آپ کو باندھ دیں، آپ کو قید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو جلا وطن کر لیں۔ وہ مختلف منصوبے بنا رہے تھے، قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کے سفر پہ نکل کھڑے ہوئے، تو پھر مشرکین کی طرف سے ایک اور اعلان ہوا کہ جو شخص بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا معاذ اللہ مردہ حالت میں پکڑ کے لائے گا، گرفتار کر کے لائے گا، تو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں گے۔ اب خطرہ اور بڑھ گیا، کئی لوگ انعام کے لالچ میں نکلے۔ دشمنی تو پہلے ہی تھی، اور یہ دشمنی کسی علاقائی، لسانی یا خاندانی وجوہات کی بنیاد پر نہیں تھی۔ یہ دشمنی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھی۔ بہت سارے لوگ انعام کے لالچ میں نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا ایک بندہ، سراقہ بن مالک نام کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ بندے قریب آ رہے ہیں، وہ آ رہا ہے، وہ گھوڑ سوار ایک بہت قریب پہنچ گیا، اب وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری، قرآن اترا، اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ نبی کو بھی حوصلہ دیا، اور نبی نے اپنے رفیق ہجرت کو تسلی دی، حوصلہ دیا، کن الفاظ سے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس افرادی قوت ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، دنیا جہان کی قوتیں اور طاقتیں انہوں نے جمع کر رکھی ہیں، لیکن ان ساری طاقتوں کا مالک اللہ رب العالمین، وہ کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ معنا لا تحزن، ابو بکر پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر جو بھی بیماری آتی ہے، وصب ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو دائمی ہو، لگ جائے تو پھر زندگی تک ساتھ ہی چلتی ہے۔ نصب، مومن کسی کام کی مشقت سے تھک جاتا ہے۔ سقم، کوئی عارضی بیماری آ جاتی ہے۔ حزن، کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے۔ ہم، کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ کفر بہ خطایا، تو اللہ مومن کے لیے انعام یہ رکھتے ہیں کہ ان تمام تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں اور غموں کے آنے کی وجہ سے
اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی اور دکھ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بہت سی خوشیاں بھی سمیٹتا ہے، خوشی کے مواقع بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں، اور بہت سے دکھ اور غم کے موقع بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ غم کو عربی زبان میں حزن کہتے ہیں۔ یہ حزن جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو طبعی یعنی فطرتی غم جو اللہ نے ہر انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں خوشی اور غم کے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز اسے پہنچتی ہے یا اس کی کوئی پسندیدہ چیز اس سے دور ہو جاتی ہے، غم کسے کہتے ہیں؟ کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کو پہنچی، آپ کے پاس آئی، یا پھر آپ کی کوئی پسندیدہ چیز آپ سے دور ہو گئی، آپ نے اسے کھو دیا۔ تو اس موقع پہ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو عربی زبان میں غم کہتے ہیں۔ تو ایک طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے غم، ہر انسان اس کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ انسان کہے جی بس مجھے تو غم ہوتا ہی نہیں ہے، مجھے تو پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کسبی، جان بوجھ کے اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر لینا اور اپنے دکھ اور غم کو اس انداز میں اس کا اظہار کرنا کہ انسان ہر وقت غم کی کیفیت بنائے رکھے، تو یہ چیز اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور پریشانی کو اپنے حواس پر طاری کر لینا اور اس غم اور پریشانی کی وجہ سے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات سے غافل ہو جانا، غم کی یہ شکل اور صورت، غم کی یہ کیفیت اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غلبہ تمہیں کو ملے گا، فتح تمہیں ہی حاصل ہوگی بشرطے کہ مومن بنے رہے۔ اور یہ آیت کب اتری ہے؟ غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کی 70 شہادتیں ہوئیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، ہر گھر میں، مدینہ کے ہر گھر میں یا زخمی تھا یا شہید تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جنگ میں زخمی ہوتے ہیں، آپ کے سر پہ زخم آتا ہے، آپ کا ایک دانت ٹوٹتا ہے۔ تو اس کیفیت میں بھی اللہ مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، ان کی ہمت مضبوط کر رہے ہیں کہ تم نے ان شہادتوں پہ کمزوری نہیں دکھانی، تم نے اس غم کو اپنے سینے سے لگا کر اس طرح نہیں بیٹھ جانا کہ بس جی فلاں گیا اب تو جینے کا مقصد ہی کوئی نہیں، بلکہ اسی جنگ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی، اور جب آپ کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلی تو پھر کیا ہوا؟ کئی لوگ بددل ہو کے ہتھیار انہوں نے چھوڑ دیے، پھینک دیے، اب کیا لڑنا، اللہ کے نبی تو رہے نہیں، اب ہر چیز ختم۔ اس پہ بھی قرآن نے دیکھیں کتنے پیارے انداز میں تبصرہ فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے ہیں، ان کا وقت آئے گا وہ بھی دنیا سے جائیں گے۔ افإن مات او قتل،
خدا نہ خواستہ، ابھی تو وہ حیات ہیں، اس وقت کی بات ہے، اگر وہ فوت ہو جائیں، انہیں موت آ جائے، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، گھوم جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جائے گا، دین کو ترک کر دے گا، تو وہ اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ نقصان کرے گا تو اپنا کرے گا۔ غور کیجئے کتنا بڑا صدمہ، کتنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا مسلمانوں کے لیے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹی افواہ ہے، وہ تو حقیقت جان گئے نا بھی، اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ لیکن اس موقع پہ بھی اسلام عمل پر ابھار رہا ہے۔ جہاد و قتال کے میدان کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، کمزوری نہیں دکھانی، اس غم کو ایسے انداز میں اپنے سینے کے اندر لے کے نہیں بیٹھ جانا کہ بس جی اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہر چیز ختم ہو گئی ہے، دین ختم، ایمان ختم، دنیا ختم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر غم کو اس انداز سے منانا یا غم کو اس انداز میں لینا، غم کے اثرات اپنے جسم اور اپنے ذہن پر اس انداز میں رکھنا کہ یہ غم انسان کو دینی اور دنیاوی عمل سے دور کر دے، یہ بالکل مستحسن امر نہیں ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، بلکہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ شیطان مسلمانوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں اس طرح جو ہے وہ غم بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کا جو غم ہوتا ہے اور غم کی یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان خواب دیکھتا ہے نا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جس کو حدیث نفس کہتے ہیں، انسان دن بھر جو کرتا، دیکھتا، سوچتا یا اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، وہی رات کو انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے، یہ حدیث نفس ہوتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایک خواب ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحزین من الشیطان، وہ شیطانی حملہ ہوتا ہے، شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، آپ کو غمزدہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے خواب میں آتا ہے۔ یہ جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، اکثر میں ڈر گیا جی، میں نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی، کوئی سانپ، کوئی اژدہا، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھ لیا، اور خواب کے اندر بندہ ڈر گیا، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ شیطان ہوتا ہے جو خواب میں آ کر آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بشرا من اللہ، خواب کی جو تیسری قسم ہے وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، یرا حل مومن او یرا لہو، جیسے مومن یا تو خود دیکھ لیتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھ لیتا ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ اس طرح پریشانی والے خواب ہوتے ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ان کی وجہ سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا جی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور میرا سر میری جسم سے الگ ہو چکا ہے، اور وہ پہاڑی کے اوپر سے لڑک رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور وہ آگے آگے میرے لڑک کے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان کن خواب تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا میرے ساتھ۔ بڑے حوصلے سے اللہ کے نبی نے جواب، تحزین، پریشان مت ہو، یہ شیطانی خواب ہے۔ تو ایسے خوابوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ شیطان اس طرح کے غم ایمان والوں کے دلوں میں بٹھا کر انہیں عمل سے روکنا چاہتا ہے، انہیں بزدل اور پست ہمت بنانا چاہتا ہے، ان کی دینی اور دنیاوی زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آنے والے تھے نا، تو فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم،
بنی اسرائیل کے جو بھی بچے بیٹے پیدا ہوتے، لڑکے پیدا ہوتے، ذبح کر دیتا۔ کاہن و نجومیوں نے بتا دیا کہ یہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی بادشاہت اور ربوبیت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اچھا، اس نے حل یہ نکالا کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں انہیں زندہ چھوڑ دیتا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو موسیٰ کی والدہ بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اب یہ بھی مارا جائے گا، یہ بھی قتل ہو جائے گا۔ اللہ حوصلہ دیتے ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، موسیٰ کی ماں تو نے ڈرنا نہیں ہے، تو نے غم نہیں کرنا، اس کو صندوق میں ڈال اور صندوق کو دریا میں بہا دے۔ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَإِنَّا جَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو لوٹا کے تیری طرف واپس لائیں گے، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ غم نہیں کرنا۔ تو غم کے حوالے سے اسلام کے اندر ہمیں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، کیونکہ غم انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ غم کا اظہار بندے کو کیسے کرنا چاہیے، غم کے موقع پہ ہمیں کیا انداز، کیا رویہ اپنانا چاہیے، زبان سے کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے، اپنے قول و فعل سے ہمیں کیسا نظر آنا چاہیے۔ ظاہر ہے انسان جب بھی اس پر کوئی ناپسندیدہ چیز آتی ہے یا اس کی کوئی پسندیدہ چیز اس سے دور ہوتی ہے تو غم تو لامحالہ ہوتا ہے، اور اس کے اظہار کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے، کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بھی دکھ تکلیف اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کوئی پیارا دور ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف بیماری آ جاتی ہے، کوئی مالی مسئلہ، کوئی ذہنی پریشانی آ گئی، کوئی بھی تکلیف جو آنے والی ہے فبإذن اللہ، اللہ کے اذن اور اس کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جان لو جو مصیبت تجھے آئی ہے تو اس سے کبھی نہیں بچ سکتا تھا۔ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لو، جان لو۔ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز تجھے ملنے سے رہ گئی ہے تو جتنی مرضی کوشش کر لیتا وہ کبھی بھی تجھے نہ ملتی۔ تو عقیدہ تقدیر اسے ہم کہتے ہیں، یہ بندے کا مضبوط ہونا چاہیے کہ مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں اگر آتی ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ان مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، بگڑیاں بنانے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کو مصیبت میں پکارنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ مومن کی زبان سے کیا کلمات ادا ہونے چاہیے جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں
بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ زبان یہ کہہ رہی ہو، اور صرف زبان ہی نہیں، دل بھی اس کو تسلیم کر رہا ہو۔ اسی لیے جب ہم کسی سے تعزیت کرتے ہیں نا، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اسے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے۔ کیا دعا ہے وہ؟ ان للہ ما اخذ وما اعطا، کہ جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی اسی کا ہے اور جو لے لیا وہ بھی اسی کا ہے۔ انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ چند کلمات نہیں ہیں، یہ پورا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط ہوگا جتنا، اتنا مومن کو حوصلہ ملے گا، اتنی وہ پریشانی اس کے لیے برداشت کرنی آسان ہو جائے گی۔ ابھی اللہ کا یہ سارا نظام، یہ ساری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندوں کو مردہ، مردوں کو زندہ، رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ سردی کو گرمی، گرمی کو سردی، دھوپ کو سائے، سائے کو دھوپ میں بدلنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اسی پر توکل، اسی پر اعتماد کہ وہ میرے اوپر یہ تکلیف اور دکھ لے کے آیا ہے، تو اس کا مداوع بھی کس نے کرنا ہے؟ اسی نے کرنا ہے۔ ایسے موقع پہ تیسرا اہم کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ صبر کا مظاہرہ۔ جزا فضا اور گھبراہٹ کی بجائے، اور چونکہ انسان کے جذبات بڑے مجروح ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ایسے موقع پہ، یا کم پڑ جاتی ہیں، تو بڑے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا پڑتا ہے، اور بڑے حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آنے والی کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں ملتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ جب غزوہ احد میں آپ کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلی تو کئی لوگ ہمت چھوڑ کے بیٹھ گئے، ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا، اللہ نے ان کو ڈانٹا۔ اسی طرح جب حقیقت کے اندر اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے ہیں، اپنی طبی عمر پوری کر کے، 63 سال کی عمر پوری کر کے جب آپ کا وقت آیا ہے، جبریل امین ملک الموت کے ساتھ آئے ہیں، اجازت لی گئی ہے اور آپ کی روح قبض کی گئی ہے، انک میت و انہم میتون، آپ کو موت آئی ہے۔ اس وقت صحابہ کی کیفیت کیا ہوئی؟ بہت بڑا صدمہ تھا صحابہ کے لیے۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ تلوار لی ہاتھ میں اور کہنے لگے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے نبی کو موت آئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، ابھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جو یہ کہے گا میں عمر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ بھی یہی سوچ رہے تھے۔ ایسے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی سیدہ عائشہ کا گھر تھا۔ چہرے سے پردہ ہٹایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور پھر باہر آ کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بڑے حوصلے کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، جو اللہ کا حکم ہے وہ آ چکا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ من کان منکم
یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پہ، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حی ہے، قیوم، ساری کائنات کو تھامنے قائم رکھنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو عبادت سارے کس کی کرتے ہیں جی؟ اللہ کی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ پھر صحابہ کو سمجھ آئی، پھر تھوڑا سا غم کی کیفیت ہلکی ہوئی۔ عمر کہتے ہیں جب یہ آیت میں نے سنی تو میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ تو تیسرا اہم کام صبر اور حوصلے کے ساتھ اس آنے والی تکلیف کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ ہی پہچان ہوتی ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر عند الصدمۃ، پہلی چوٹ کے وقت، پہلی چوٹ کے وقت صبر۔ اور چوتھا کام کیا ہے کہ کوئی ایسا غیر شرعی کام، کوئی ایسا کام جو شرعی احکام کے منافی ہے، اس موقع پہ اسے کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہوگی۔ مثلا نوحہ کرنا، رخسار پیٹنا، گریبان چاک کرنا، سر کے بال نوچنا، تقدیر کا شکوہ کرنا، یا اپنی موت کی دعا کرنا، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو نہ جاتا میں چلا جاتا، تو نے ابھی کیا دیکھا تھا، یہ سارے غیر شرعی کام ہیں، غیر شرعی یہ چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ یہ جو موقع ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کی روح قبض ہوتی ہے اور میت گھر میں موجود ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے، فرشتے موجود ہوتے ہیں وہاں، جو کچھ تم کہہ رہے ہوتے ہو فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، جو تم کہہ رہے ہوتے ہو اس پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، جو جو باتیں آپ کی زبان سے نکل رہی ہیں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، کوئی بےہودہ بات، غلط بات، کوئی زبان سے تقدیر کا شکوہ یا کوئی اپنے اوپر کوئی ایسی بد دعا، اس طرح کے کلمات یہ اپنی زبان سے مت نکالیں۔ اسی طرح بعض لوگ غم کا اظہار ایک مخصوص لباس کے ساتھ کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں ہے، کوئی سفید پہنتا ہے، کوئی کالا پہنتا ہے، کوئی پہنتا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی غم کے اظہار کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو غم زدہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کالا لباس پہن لیں، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، یا سفید پہن لیں، ہندوؤں کے ہاں سفید پہنا جاتا ہے، یا کوئی اور لباس۔ ایسا کوئی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بیان فرمایا کہ یہ غم کے اظہار کے لیے آپ کسی رنگ کو خاص کر لیں۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی 3 دن تک گھر میں آگ نہیں جلانی، 3 دن تک گھر میں آگ نہیں جلانی، یہ بھی ایک مسئلہ بنایا، میت پڑی ہے، یا جب تک میت موجود ہے گھر میں آگ نہیں جلانی، دونوں مسئلے غلط ہیں۔ ایسا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں دیا کہ میت گھر میں موجود ہو یا وہ 3 دن جب تک گزر نہ جائے تو اس گھر میں آگ نہ جلے۔ ایسی کوئی بات کتاب و سنت یہ ایسے ہی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اصل حکم کچھ اور ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غزوہ موتا ایک جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہوئے، زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ اور جب ان کی شہادت کی اطلاع آئی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کر آپ نے صحابہ کو یہ اطلاع دی، اور جعفر کے گھر بھی گئے، بچے ان کے چھوٹے تھے۔ اس موقع پر آپ نے یہ حکم دیا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہ آتاہم ما یشغلہم۔ جعفر کے اڑوس پڑوس والے، ان کے جو ارد گرد والے ہیں، ان کو کہا بھئی آپ، یہ جعفر کے بچے چھوٹے ہیں، یہ اس کی بیوہ ہے، آپ اس کے لیے کھانا بنا دیں، کیونکہ ان کو اب ایسی ایک تکلیف آئی ہے، ایسا ایک غم کا موقع ان کے اوپر آیا ہے کہ شاید یہ اپنے کھانے پینے کو تھوڑا بھول جائیں، تو آپ ان کو کھلائیں، ان کے لیے کھانا بنائیں۔ اس میں بھی دنوں کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے 1 دن دینا ہے، 2 دن دینا ہے یا 3 دن دینا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کھانا 3 دن دینا ہے، یہ 3 دن کھانا دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی آگ جلانا منع ہے۔ اب بندہ اس انتظار میں بیٹھا رہے بھی میں نہ کھاؤں گا، نہ بچے کھائیں گے، نہ گھر میں کوئی بڑا کھائے گا، باہر سے آئے گا تو کھائیں گے، نہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کا پڑوسی، عزیز، رشتہ دار کھانا آپ کے لیے بھیج دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک سنت ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں آ رہا، آپ گھر میں آگ جلائیں، آپ اپنا کھانا بنائیں۔ آپ بچوں کا، کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی بچوں کا دودھ گرم کرنا ہے، اور کئی دوسروں کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس گھر میں جا کے آگ جلاؤ، اپنے گھر میں آگ نہیں جلانی۔ تو یہ کوئی طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ اور اچھا، جو طریقہ بیان ہوا ہے کہ کھانا دینا ہے، اس میں سستی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی ایک اور سنت، صحابہ کہتے ہیں ہم میت کو دفن کرنے کے بعد، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم میت کو دفن کر لیتے تھے اور دفن کر کے پھر اکٹھے ہو کے میت کے گھر جانا اور وہاں جا کے کچھ کھانا پینا، اس کو نوحہ سمجھتے تھے، نوحہ۔ اور نوحہ منع ہے اسلام میں۔ پہنچ جاتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے جی فلاں دن دعا ہوگی، فلاں دن یہ ہوگا، فلاں، سارے آ جائیں، اور میت کے گھر میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں اور پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رسمیں ہیں، اسلام میں اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یوں اپنے غم کا اظہار کریں۔ اور اسلام میں یہ جو اس کو عربی میں کہتے ہیں احداد، سوگ، اس کی جو اجازت دی گئی ہے وہ صرف 3 دن کے لیے ہے کہ آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، لا تحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال۔ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر سوگ منائے مگر 3 دن، الا علی زوج، شوہر کے علاوہ، خاوند کے علاوہ، اس پر 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ افسوس کر سکتی ہے، وہ سوگ منا سکتی ہے۔ 3 دن سے زیادہ اسلام میں دکھ تو ظاہر ہے انسان کا صبر آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن وہ جو ایک کیفیت اس موقع پہ بن جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن بعد گھر میں گئے، فرمایا آج کے بعد کوئی میرے بھائی پہ روئے گا نہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے نا حضرت جعفر، آج کے بعد کوئی میرے بھائی پہ، بس صبر کرو، حوصلہ کرو، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، تعزیت کے کلمات ادا کریں، اور مسنون طریقہ تعزیت کا اپنائیں۔ ہم نے اس کو بھی ایک فارمیلٹی بنا لیا، اس کو بھی جناب صاحب چلو جی فاتحہ پڑھو جی، پڑھ کے بخشو جی، کوئی گٹھلیاں رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایسی مجلس میں حقے لے آتا ہے، کوئی اخبارات مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہ تعزیت کی مجلس نہیں، بلکہ ہماری ایک
روٹین کی کارروائی بن جاتی ہے. جو کام ہم کسی چوپال میں، کسی بیٹھک میں، کسی میڈیا ہاؤس پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، سیاستدان آئے گا وہ اپنی سیاست چمکائے گا. تو تعزیت کا عربی زبان میں معنی کیا؟ تسلی دینا، حوصلہ دینا. عزا یعزی تعزیتاً. جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، انا للہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا پڑھیں، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اسے دعا دیں اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے. حوصلہ دیں اسے. یہ ہے اسلام کے اندر غم کے اظہار کا مسنون طریقہ. نہ کوئی رنگ، نہ کوئی رسم، نہ کوئی رواج. ہم نے دیکھیں اس موقع کو بھی کتنی رسموں اور کتنے رواجوں کے اندر الجھا دیا. اور موت کو بھی ہم نے، یعنی موت وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ کھانے پینے اور اپنی روایتوں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو اپنے اوپر آنے والی کسی بھی تکلیف کو، خواہ وہ موت ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ سے اچھا گمان نہیں توڑنا چاہیے. حسن ظن ختم نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ چیز لی ہے، میرا اللہ یقیناً مجھے دنیا یا آخرت میں ضرور اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا. اس کے لیے بھی ایک دعا سکھائی گئی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما. اور یہ دعا جب آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی نا، جب ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو وہ کہنے لگیں ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے. اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں، میرے اچھے شوہر ثابت ہوئے، بچوں کے اچھے باپ ثابت ہوئے. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی میں کیسے اللہ سے دعا کروں. اللہ کے نبی فرمایا دعا کرو تو صحیح، اللہ نعم البدل دینے والا ہے نا جی. اور اللہ نے پھر کیا نعم البدل دیا؟ عدت ختم ہوئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی. تو اللہ اگر آپ سے کوئی چیز لیتا ہے تو یقیناً وہ حکیم ہے، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. وہ آپ کو اس دنیا میں یا آخرت میں ضرور اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خوشیاں اور اپنے غم کتاب و سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام رنج و غم اللہ دور فرمائے. اور سب سے بڑا غم اگر انسان کو، مومن کو اس دنیا میں ہونا چاہیے تو وہ آخرت کی کامیابی کی پریشانی ہونی چاہیے. اللہ ہماری وہ پریشانی دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.